الانبیاء تسلسل سے تذکرہ چل رہا ہے اور تقریباً اس صورت کے اندر 10 انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ، اور اس اعتبار سے کہ ان کی قوم ان کے مخالف رہی، وہ کم تھے، قلت میں تھے، لیکن صبر و تحمل سے، استقامت سے انہوں نے ان کا مقابلہ کیا، اور بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبی مدد فرما کر ان کی مدد فرمائی، اور جو مخالفین تھے اللہ نے انہیں زیر فرما دیا، مغلوب کر دیا، یا سرے سے انہیں ختم ہی کر دیا۔ تو کیونکہ مکہ مکرمہ میں سورت اتری، لوگ مخالف تھے، تو حضور کو ابتداءً توحید و رسالت کے دلائل دینے کے بعد ان 10 انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ کیا، جس میں سے 2 کا تذکرہ حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم کا مکمل ہو گیا۔ آج تیسرے نبی جو حضرت ابراہیم کے بھتیجے بھی ہیں، رشتہ دار ہیں، اور ان کا نام ہے لوط علیہ السلام۔ حضرت لوط علیہ السلام جس علاقے میں تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے، اس کا نام تھا بستی صدوم، جو فلسطین کے قریب ہی تھی۔ عراق اور فلسطین کے قریب ہی یہ علاقہ تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں تھے، اور یہ فلسطین کے قریب بستی صدوم میں تھے۔ بستی صدوم کے اندر جو لوگ تھے وہ سب بد عملی میں مبتلا تھے، خصوصاً وہ لواطت، اغلام بازی، یعنی کہ مردوں کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کرنا۔ اللہ کے نزدیک یہ عمل انتہائی بدترین ہے، بدترین۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلُوطًا، اور لوط آتیناہ حکماً، ہم نے انہیں عطا کیا حکم یعنی نبوت، وعلماً اور علم، ونجیناہ اور ہم نے انہیں نجات دے دی، من القریۃ التی اس بستی سے کہ التی کانت تعمل الخبائث جو بستی انتہائی بے حیائی اور فحاشی کا کام کرتے تھے۔ آج کے جدید زمانے میں اس اغلام بازی کو بعض ممالک میں قوانین کے ذریعے تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے، یعنی جو ایک فطری معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اگر بنایا ہے، اس کی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے مذکر اور مؤنث کی شکل پیدا فرمائی، نہ کہ مذکر کی مذکر سے شکل پیدا فرمائی۔ اب قانونی تحفظ گئے، یعنی کہ ہم اسے ہجڑا کہہ لیں، ہم اسے خنثی کہہ لیں، یا انگلش میں یہ لفظ استعمال کر لیں، اسے باقاعدہ پروموٹ کیا جا رہا ہے، اس کو خواہشات کے پورے کرنے کا ذریعہ کہا جا رہا ہے، اور اس کے اندر کوئی دینی شرعی بات کا لحاظ کیے بغیر، کیونکہ جو ممالک ہیں اس وقت یورپی، ان کے یہاں قوانین الہامی کتاب اور نظریات کے نہیں ہیں، ان کے یہاں قوانین مشاورت کی بنیاد پر ہیں، جسے ہم قومی اسمبلی، سینٹ اور اس طرح کے ادارے کہہ لیجئے، جس میں قوانین بنائے جاتے ہیں اور پاس کیے جاتے ہیں۔ یعنی اگر قوم کی اس ادارے کی اکثریت کسی مسئلے پہ اتفاق کر لیتی ہے تو وہ پوری قوم کے لیے قانونی شکل کے اندر درست قرار پائے گا۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اپنے زندگی کے ہر معاملے میں اللہ رسول کے پابند ہیں، قوانین میں بھی، اخلاقیات میں بھی، اور عبادات میں بھی، ہر معاملے میں۔
کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسانی عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی. تو بعض قوانین ہمارے ملک میں بھی ایسے ہیں جو ان کافروں کی باقیات میں آج بھی موجود ہیں. کیوں کہ جب ہم پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش معرض وجود میں آئے تو اس سے پہلے انگریزوں کا دور تھا اور برٹش قوانین یہاں نافذ تھے. اس سے پہلے ہمارے اسلامک قوانین چل رہے تھے. اسلامک قوانین کی ہماری بک جو ہے وہ فتاوی عالمگیریہ کے نام سے، جس کے اندر مغلیہ دور کے اندر عالمگیر مغل بادشاہ نے علماء کو بٹھا کر اسلامی قوانین کی جو ہے ساری جانکاری لی اور ایک کتابی شکل کے اندر جمع کی کہ آئندہ سارے معاملات اس کتاب کی روشنی میں چلائے جائیں گے. تو جب یہ انگریز غالب آ گئے تو وہ قانون ہمارا رہ گیا. ہم دوسرے قانون یعنی اس پورے علاقے میں دوسرے قوانین نافذ ہو گئے، اور جب وہ چلے گئے تو وہی قانون ہندوستان میں بھی، پاکستان میں بھی، بنگلہ دیش میں بھی ٹرانسفر ہو گیا. ہمارے یہاں وہی قانون چلتا رہا. کچھ 53 میں تبدیلی ہوئی، کچھ آگے چل کے ہوئی، اور پھر 73 کے اندر جا کر کچھ ایسی شقیں نافذ کی گئیں کہ جس کے اندر حاکمیت اعلیٰ اللہ کے پاس ہوگی. جو بھی فیصلہ آخری ہوگا وہ اللہ رسول کا ہوگا. یہ طے کیا گیا سربراہ مسلمان ہوگا، اس کا اسلام کا جو ہے مسلمان ہونا لازم ہوگا، وغیرہ وغیرہ. پھر حلف نامے جاری کیے گئے. تو بہت کچھ اس کے اندر الحمدللہ اسلامی ٹرانسفر کیا گیا ہے، لیکن من و عن وہ سارا کا سارا جو مسودہ ہے وہ اسلامی قوانین پہ نافذ نہیں، اس میں موجود نہیں. اس میں کچھ نہ کچھ باقیات آج بھی ہیں. تو وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے، قوم لوط کے، اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگ تھے جو انتہائی بدترین بے حیائی کا کام کر رہے تھے، اور فرمایا انہم کانوا قوم سوء فاسقین، وہ انتہائی نافرمانی کرنے والے بدترین لوگ تھے. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بدترین فرمایا. تو اب وہ ممالک، وہ علاقہ جات جو اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، اپنے آپ کو سیکولر کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی مذہب اور دین کے تابعدار نہیں، ہم اپنے لیے، انسان اپنے لیے جو اچھا سمجھے گا وہ اچھا ہے، جو برا سمجھے گا وہ برا ہے. یہی ایک صورتحال اس وقت فلسطین میں ہے. فلسطین کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہودیوں کی طرف سے ہو رہا ہے. یہودیوں کے 2 گروہ ہیں. ان کا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ انسان اور صحیح صرف اور صرف یہودی ہیں، باقی سارے یہ جانور کی طرح ہیں، یہ گاجر مولی ہیں، ان کو تو یہاں رہنے کا حق نہیں دنیا میں دیگر لوگوں کو، اور اگر رہیں تو وہ جانوروں کی طرح رہیں جن کی اپنی کوئی رائے نہ ہو، جب چاہیں ہم انہیں استعمال کریں. یہ عیسائیوں سے بھی اسی طرح رکھتے ہیں، لیکن کسی حد تک عیسائیوں کے قریب ہیں. وجہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی قوم ٹوٹ کر ہی عیسائیت میں چینج ہوئی تھی. بنی اسرائیل جو یہودی قوم تھی، اسی میں حضرت عیسیٰ تشریف لائے. پھر کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قبول کیا، تو وہ بنی اسرائیل کا ایک دوسرا حصہ مقرر ہوا. تو یہ اپنی نسل کے اعتبار سے اپنے آپ کو درست کہہ رہے ہوتے، اور ان کے یہاں بھی قوانین، معاملات، خواہشات کے تابع دار ہیں. ہمارے یہاں بھی بعض سیکولر ذہنوں کے مالک وہ اس طرف جانے کی، عورت کے اور دیگر معاملات کے مسائل کے اندر وہ اس طرف جانے کے لیے، اب مثال ہے اس کی، ایک قانون ابھی پاس ہوا، مجھے کسی نے بھیجا کہ 18 سال سے کم خاتون کا نکاح غیر قانونی ہوگا اور جرم ہوگا. اگر کسی قاضی نے پڑھا دیا تو ایسا شخص جیل میں جائے گا، جرمانہ بھی بھرے گا، اور 1 لاکھ جرمانہ اور 1 سال کی اس کو سزا ہوگی. اب یہ قانون بنایا گیا ہے تو شرعاً اس کے اوپر قرآن و سنت کے کیا دلائل ہیں؟
شرعاً یہ نکاح درست ہے۔ ایک شرعی کام کرنے پر جرمانہ بھی اور سزا بھی۔ بہت سارے گھرانوں کے اندر کم ایج میں نکاح ہو رہا ہے، اور کچھ عرصے قبل گھرانے اپنے بچے بچیوں کو اولڈ ایج کی طرف لے جا کے نکاح کر رہے تھے۔ اب حالات کے پیش نظر جب سے یہ بے حیائی کا سلسلہ، موبائل کا سلسلہ چلا ہے، وہی گھرانے اب اپنے بچوں کے لیے چاہ رہے ہیں کہ جلد از جلد نکاح ہو جائیں ان کے، 20 سال میں، 22 سال میں، 18 سال میں، 17 سال میں، جہاں جس کا سلسلہ منعقد ہو رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں شرعاً یہ درست ہے، لیکن اب یہ جو قانون پاس ہو گیا تو یہ ملکی قانون دیکھا جائے تو شرعی قانون کے خلاف ہے۔ کیوں اسے سزا ہوگی کہ جو ایک شرعی کام کی طرف جا رہا ہے، جبکہ زنا، بدکاری، بے حیائی، اس طرح کے گے سسٹم جو جاری ہو رہے ہیں ان کو قانونی طور پہ کیوں شکنجے میں نہیں لیا جاتا؟ جو صریح حرام ہیں، جو شراب نوشی صریح حرام ہیں، انہیں تحفظ فراہم کر کے انہیں لائسنس فراہم کیے جا رہے۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ یہ کچھ چیزیں، کچھ قوانین خواہشات کے تابع ہوتی ہے، جبکہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے خواہشات کے تابع نہیں ہیں، بلکہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے تابع۔ تو ایک قوم لوط، اللہ نے انہیں فرمایا انتہائی نافرمان بدترین قوم تھی، ہم نے لوط کو ان سے نجات عطا کر دی۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، ہم نے لوط کو یعنی لوط علیہ السلام کو اپنی رحمت میں داخل فرما لیا۔ کیسے ان کو نجات دی؟ فرمایا کہ راتوں رات اللہ کی طرف سے فرشتے بھیجے گئے۔ وہ پہلے حضرت ابراہیم کے یہاں گئے تھے۔ میں نے پچھلے ہفتے حضرت ابراہیم کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ نے ان پہ یہ رحمت فرمائی کہ 90 سال سے زائد عمر تھی تو ان کو حضرت اسحاق چھوٹے بیٹے عطا فرمائے۔ تو اس وقت جب بشارت دی گئی تو اہلیہ کہنے لگیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں بوڑھی ہوں، میرے شوہر بوڑھے ہیں، ہمارے ہاں بظاہر کوئی امکان نہیں، میں بانجھ ہوں۔ تو انہوں نے یہ بات کہی تھی چلتے چلتے، قالوا اتعجبین من امر ربک، کیا تم اللہ کے حکم میں تعجب کر رہی ہو؟ تم پر اور تمہارے گھر والوں پر تو اللہ کی رحمت ہے، اولاد ہو جائے گی۔ تو حضرت اسحاق پیدا ہوئے تھے۔ وہی فرشتے جب وہاں گئے تھے تو حضرت ابراہیم نے ان کے لیے دعوت کا اہتمام کیا، وہ بڑے مہمان نواز تھے۔ تو فوراً گئے اور جا کر ایک مینڈھا دمبھا ذبح کیا اور فوراً اسے بھونا۔ تو عرب میں یہ ماحول ہے، جو عربی لوگ ہیں پرانے تو مہمان نواز ہیں، اصل جو حقیقی عربی ہیں وہ مہمان نواز ہیں۔ تو حضرت ابراہیم بڑے مہمان نواز تھے، تو مینڈھا بھون کر جب لے کر آئے تو اب وہ مہمان کھائیں نہ، تو یہ بولے بھائی کیوں نہیں کھا رہے، کام نہیں کھائیں گے؟ تو پھر احساس ہوا کیا آپ فرشتے ہیں؟ ہاں، ان رسل ربک، ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، فرشتے ہیں۔ پھر بشارت دی گئی تو کہاں کا ارادہ ہے؟ کام آپ کے پاس سے قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں، حکم ہے کہ انہیں عذاب میں مبتلا کرنا ہے۔ اب جب وہ جانے لگے تو حضرت ابراہیم بڑے رحم دل بھی تھے، اللہ کی بارگاہ میں خوب دعا کرنے لگے، یا اللہ ہے وہ قوم نافرمان لیکن تو بخش دے، تو ان کی اصلاح فرما دے۔ حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام اتنی دعا کرنے لگے، اتنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یجادلونا فی قوم لوط، ابراہیم ہم سے جھگڑنے لگے قوم لوط کے بارے میں۔ یجادلونا، مجادلہ کرنے لگے، جدل ہو گیا۔ یعنی اللہ سے کوئی جھگڑ تو نہیں سکتا، لیکن بہت گریہ کیا، بہت عاجزی کی، بہت دعا کی، یا اللہ تو چھوڑ دے انہیں، یا اللہ تو انہیں بخش دے۔ لیکن بہرحال فیصلہ مقدر ہو چکا تھا۔ جب یہ فرشتے وہاں گئے تو وہ اپنی روش پہ قائم تھے۔ انہوں نے دیکھا بڑے حسین و جمیل نوجوان آئے ہوئے ہیں، تو حضرت لوط کو کہنے لگے یہ مہمان آج کی رات ہمیں دے دے، ہم ان کے ساتھ بدفعلیاں کریں گے۔ انہوں نے کہا بھئی یہ کیا بات ہے، یہ میرے مہمان ہیں، کیا تم میں کوئی سمجھدار آدمی نہیں ہے، اس چیز کو سمجھ نہیں سکتا؟
اور تمہارے لیے جس چیز کو جائز قرار دیا گیا ہے وہ میری بیٹیاں یعنی میری قوم کی بیٹیاں ہیں، تم میرے قوم کے لوگ ہو، تم نکاح کرو، وہ جائز ہے، نہ کہ مذکر کے لیے مذکر جائز ہے۔ لیکن وہ نہ سمجھے اور وہ ان فرشتوں کے پیچھے بھی پڑے۔ پھر رات گزری تو حکم ہوا حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی جو بھی مسلمان آپ کے قریب ہیں آپ ان کو رات کو یہاں سے لے کے نکلیں، اپنے گھر والوں کے لے کے یہاں سے نکلیں، آج رات ان پہ عذاب آئے گا۔ اب حضرت لوط علیہ السلام نے مسلمانوں کو جمع کیا اور وہاں سے نکلے تو اللہ نے فرمایا وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لیا، ان عذاب سے بچا لیا۔ إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، لوط علیہ السلام تو بہت اچھے صالح لوگوں میں سے ہیں۔ تو وہ وہاں سے لے کے نکلے تو پیچھے سے آگ کے پتھر آئے ہیں، جیسے کہ ہمارے یہاں اولے گرے، برف کے اولے، برف کے پتھر، تو وہ آگ نما پتھر تھے، آگ جل رہی تھی اور پتھر برس رہے۔ تو پہلے تو ان کے گھر توڑے گئے، ان کے گھروں میں آگ لگی، مسلمان نکل گئے۔ اس دوران تذکرہ یہ بھی موجود ہے کہ لوط کی قوم کو بچایا گیا، یعنی جو مسلمان تھے انہیں بچایا گیا، باقی قوم عذاب میں مبتلا ہوئی۔ ہاں، لوط کی بیوی بھی اس میں مبتلا ہوئی کہ ان مہمانوں کا تذکرہ اس عورت نے جا کے بتایا تھا کہ آج ہمارے یہاں مہمان آئے ہوئے ہیں اور بڑے خوبصورت ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ خواہشات کا مسئلہ صرف مردوں میں نہیں بلکہ عورتوں میں بھی، یعنی عورت ہو یا مرد، کہیں بھی کسی کا معاون و مددگار ہوگا تو وہ پھر اس سزا کا حقدار وہ بھی ہوگا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی یعنی قریب رہ کر بھی ایسا ممکن ہے کہ کوئی حق کو نہ قبول کرے، ایسا ممکن ہے۔ اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کو نعمت ملی بھی ہوتی ہے وہ اس کی قدر نہیں کرتا، دوسرے قدر کر لیتے ہیں، دوسرے قدر کر لیتے ہیں، اور اس کی ناقدری کی وجہ سے وہ اپنی سزا میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور جو دوسرے قدر کر لیتے ہیں اللہ انہیں اس کا بدل عطا فرما دیتا ہے۔ اس کی کئی مثالیں ہم اپنے دائیں بائیں اپنے گھر میں کہ ہم بہت ساری نعمتیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو دے رہے ہوتے ہیں، وہ اس کی بے قدری کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہی چیز اگر کسی اجنبی کو دے دیتے ہیں تو وہ اس کی بہت قدر کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں جو نعمت مل رہی ہوتی ہے ہم اس کی بے قدری کر رہے ہوتے ہیں، اور وہی چیز اسی وقت میں وہ کسی اور کے لیے انتہائی قدر والی ہوتی ہے اور وہ اس کا احترام اور اس کا حق ادا کر رہا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ خاتون بھی اس میں مبتلا ہوئی اور اس پوری بستی کو پھر اٹھا کر زمین سے آسمان پہ لے جایا گیا اور زمین پر الٹا اوندھا مار دیا گیا۔ حضرت لوط وہاں سے نکلے، کہاں گئے؟ وہ فلسطین میں آ گئے، برکت والی جگہ میں آ گئے، اور آج بھی حضرت لوط علیہ السلام کا مزار حضرت ابراہیم کے مزار کے قریب موجود ہے۔ یہ بستی مسلمانوں کی بستی رہی، لیکن یہودی اسے اپنا ذاتی حق سمجھتے ہیں۔ حق یہ نہیں، حق یہ ہے کہ جو بھی صاحب ایمان اور صاحب تقوی ہوگا وہ اس علاقے کا حقدار قرار پائے گا۔ جب یہ لوگ حضرت موسیٰ کے ساتھ تھے بنی اسرائیل کے، تو حضرت موسیٰ نے مصر سے نکل کر جب انہیں لے کر آئے تو اس علاقے پر ایک قوم تھی، قوم عمالقہ، جو بہت جنگجو فائٹر قوم تھی اور بڑے لمبے چوڑے تھے۔ اس کا تذکرہ سورہ مائدہ 6 پارے میں موجود ہے، تاریخ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھئی چلو اس بستی کو جو کہ انبیاء کی سرزمین ہے، مقدس سرزمین ہے، اس علاقے کو تم اپنا مرکز بناؤ اور اس علاقے کو ان سے خالی کراؤ جو کہ غیر مسلم ہیں۔ تو یہ اس وقت تو کھڑے نہیں ہوئے حضرت موسیٰ کے ساتھ، ان کے آباء و اجداد کہنے لگے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ جائیے، آپ کا رب جائیے، ہم نہیں جا رہے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، آپ جا کر قتال کریں، لڑائی کریں۔ تو یہ اس وقت تو نہیں گئے۔ آج یہ اپنی اس سرزمین کو مانگنے کے لیے جو مسلمان اہل اسلام ہیں انہیں تباہ و برباد کر رہے، انہیں ضائع کر رہے، انہیں
مار رہے ہیں، اور صرف ایک بنیاد پر کہ یہ زمین ہماری ہے، جبکہ ایسا نہیں۔ الحمدللہ جو بھی صاحب ایمان مسلمان جس زمانے کا ہوگا، یہ زمین اس کی کہلائے گی، یہ انبیاء علیہم السلام کی زمین۔ لیکن کیونکہ وہ تو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے نا، انہوں نے عیسائیت کو بھی نہیں مانا، انہوں نے دیگر انبیاء علیہم السلام کو شہید کیا، تو اسی تناظر میں وہ آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد کے ماننے والے مسلمانوں کے بھی خلاف ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم انبیاء کی اولادیں ہیں، اور جو ہم کریں وہ صحیح ہے، اور ہم اپنے مذہب اور مسلک پہ قائم ہیں، بس یہی ہمارے لیے نجات ہے۔ حقیقت میں ایسا نہیں۔ اول تو انہوں نے اپنی کتابوں میں تبدیلی کر دی، نمبر دو یہ ہر نبی کا تذکرہ ہے کہ جب اگلا نبی آئے گا تو پچھلے نبی کی تعلیمات منسوخ ہو جائے گی اور اگلے نبی کی تعلیمات کو اختیار کرنا پڑے گا۔ ایسے میں تو پھر یہ خود بھی باطل قرار پائیں گے جو ان سے پہلے نبی تھے اور ان کی شریعتیں تھیں، اس کے بعد حضرت موسیٰ آئے، حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے۔ خود قرآن نے کہا کہ جب حضرت یوسف موجود تھے تو یہ تو تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے۔ تو دین حقیقت میں خواہشات کا تابع دار نہیں ہے، جیسے میں نے شروع کیا قوانین کی بات بتائی۔ دین اصل میں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات کا نام ہے۔ جہاں انسان اپنی خواہشات کو دخل دے گا وہاں وہ حق کے راستے سے بھٹک جائے گا۔ یہ صرف ان کا ہی معاملہ نہیں، آج ہمارا بھی ہے۔ آج اگر جیسے ہمارے یہاں مثال ہے اس کی کہ ایک عالم فاضل دیندار اور صاحب تقوی شخص تھا، اللہ نے اسے نعمت عطا فرمائی اور وہ ایک منصب پہ پہنچا۔ ہمارے یہاں طریقت کا بھی سلسلہ ہے، الحمدللہ وہ طریقت کے منصب پہ کوئی پیر بنا، لیکن اب جو اس کے بعد والے آئے نہ وہ پڑھیں نہ وہ لکھیں نہ وہ تقوی اختیار کریں، بس یہ کہیں کہ جناب یہ میرے سربراہ، میرے والد، میرے دادا کی جگہ ہے، لہذا اس کا حقدار میں ہوں، چاہے مجھ میں وہ صلاحیت ہو یا نہ ہو۔ تو آج کل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ ایسا ہو رہا ہے۔ تو یہ بھی درست نہیں ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ جو اہل ہو اسی کو یہ حق اختیار کرنا چاہیے۔ ابھی پوپ کا انتقال ہوا ان کے، تو جو کیتھولک ان کے عیسائیت کی ایک جماعت ہے، انہوں نے باقاعدہ روم میں بیٹھ کر سارے ادھر ادھر سے جو ان کے بڑے پادری تھے انہیں بلایا، اور بلا کر پھر مشاورت ہوئی، ووٹنگ ہوئی، اور جو ان میں زیادہ علم والا تھا، زیادہ کام کر چکا تھا، زیادہ اہل تھا، اس کے نام پہ جب اتفاق ہوا تو اسے دوبارہ دینی سربراہ مقرر کر لیا۔ ہمارے یہاں کیا ایسا چل رہا ہے؟ اب نہیں چل رہا۔ جو چاہ رہا ہے، ابا کا انتقال ہوا اس کے بعد اس نے گدی سنبھال لی، اور اس کی وجہ سے بگاڑ زیادہ پیدا ہو رہا ہے، جماعت در جماعت، ٹکڑے در ٹکڑے۔ اسی طرح ہمارے اداروں کے اندر بھی بسا اوقات اسی طرح ہو جاتا ہے کہ ایک شخص اہل ہے، وہ کسی چیز کو سنبھال رہا ہے، لیکن اس کا نہ اہل نہ خلف اس جیسا نہیں ہے، لیکن کیونکہ اس کے باپ دادا جدی پشتی، چاہے اب وہ کسی بھی ادارے ویلفیئر کو دیکھ لیجئے، مساجد کے معاملات دیکھ لیجئے، مدارس کے دیکھ لیجئے، حکومتی معاملات، سیاسی معاملات، ہر جگہ ہمارے یہاں یہ چل رہا ہے۔ حالانکہ حکم یہ ہے کہ جو اہل ہو اس کو منصب دیا جائے، جو اہل ہو، جو اس کام کو صحیح طور پہ کر سکتا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لوگوں کا انتخاب فرمایا ہر معاملے میں، اور مشاورت کی گئی، اس کے بعد جا کے فیصلے کیے۔ تو اس زمانے میں الحمدللہ اہل اسلام بڑے طاقتور تھے، بڑے ذہین فتین لوگ دستیاب تھے۔ آج دیکھ لیجئے ہمارے ادارے تعلیمی اداروں کو دیکھ لیجئے، جو ہمارے حکومتی اسکول ہیں، اربوں خربوں روپے استعمال ہو رہے ہیں، لیکن وہ سیاست کی نظر ہو گئے۔ کوئی گاؤں کا نائی ہے، کوئی گاؤں کا فلاں ہے، کوئی سیاست والے کا ڈرائیور ہے، ایسے لوگوں کو استاد مقرر کر دیا گیا۔ اب ایسی صورت میں جو آئندہ نسلیں آ رہی ہیں ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں۔ ایسے ادارے ہیں، ایک صاحب ملنے آئے تھے، کہنے لگے ایسے استاد بھرتی ہوئے ہم ان سے پوچھ نہیں سکتے کہ تم کیوں نہیں آ رہے، کیونکہ وہ زمیندار ہے،
اپنے ادھر 10 گارڈ لے کے بیٹھا ہے، بس اس کی ایک جاب ہے، اس کو ماہانہ پیسے اکاؤنٹ کے اندر مل رہے ہیں، تو سندھ تو خصوصاً اس وجہ سے برباد ہے۔ تو ایک ادارہ نہیں بلکہ میں کئی ادارے، کئی مساجد، ویلفیئر، مدارس اس طرح ہو رہا ہے جو شرعی تقاضوں کو پورا نہیں کر رہا۔ اللہ کرے کہ ہم خواہشات سے نکل کر حقائق کی دنیا میں آئیں، اور اللہ ہمیں اچھائی کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔